الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جامعہ صفہ سعید آباد کراچی کے دارالحدیث سے www.darsequran.com کے تحت پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج پروگرام پیش کرنے میں کافی تاخیر ہوئی اور اس کا ایک اہم بنیادی سبب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے دینی مدارس میں تعلیمی دورانیہ اور تعلیمی سال کا اختتام ہو چکا ہے، اور یہ وہ سیزن اور یہ وہ ٹائم اور زمانہ چلتا ہے جس میں مختلف دینی مدارس کے اندر سالانہ تقریبات عروج پر ہوتی ہیں۔ اس وقت بھی مجھے کوئی تقریباً 3 پروگراموں سے بیانات کرنے اور وہاں سے فراغت کے بعد یہاں پہنچ کر آپ کے سامنے یہ پروگرام پیش کرنے کا موقع مل رہا ہے، اس لیے آج غیر معمولی تاخیر پر معذرت چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کہ آئندہ سے یہ پروگرام بجائے 9 بجے کے انشاءاللہ 9:30 بجے پیش کیا جائے گا، اور کوشش ہوگی کہ بروقت ٹائم کے صحیح مقررہ وقت کے مطابق پروگرام کو شروع کیا جا سکے۔ آج بھی حسب سابق آپ کے سوالات کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور ان کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ عائشہ صاحبہ نے جرمنی سے 3 سوالات بھیجے ہیں۔ پہلا سوال تو انہوں نے یہ بھیجا ہے کہ دودھ پلانے والی ماں پر کیا رمضان کے روزے فرض ہیں جبکہ بچہ چھوٹا ہو اور ماں کے دودھ کے علاوہ کوئی اور خوراک نہ لے رہا ہو؟ ایسی صورت میں فرض روزوں کا کیا حکم ہے؟ کیا چھوڑنا جائز ہے اور بعد میں رکھنا فرض ہے، یا کوئی کفارہ وغیرہ دینا ہوتا ہے؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتائیے۔ دیکھیں، دودھ پلانے والی ماں پر بھی شرعاً روزہ فرض ہوتا ہے، جس طرح دیگر مسلمانوں پر، دیگر خواتین، دیگر مردوں پر روزہ فرض ہے، اسی طرح دودھ پلانے والی خاتون پر بھی روزے رکھنا شرعاً واجب، فرض اور لازم ہے۔ تاہم اگر روزہ رکھنے کی صورت میں ماں کو اپنی جان کا خطرہ ہو یا بچے کی جان کا خطرہ ہو، یا تو جان کا خطرہ ہو یا شدید قسم کے اپنے یا بچے کے مرض اور بیماری میں مبتلا ہونے کا سخت اور غالب گمان والا اندیشہ اور خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنے کی گنجائش ہے۔ تاہم ایسی صورت میں بعد میں یقینی طور پر روزہ کی قضا کرنا لازم ہوگا، یہ روزہ معاف نہیں ہوگا، بلکہ یہ روزہ بعد میں قضا صورت کے اندر رکھنا شرعاً لازم ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی، اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی متبادل انتظام موجود ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ متبادل انتظام کرنا واجب ہے۔ خاتون اور ماں پر روزے رکھنا اور رمضان ہی کے اندر رکھنا پھر ایسی صورت میں شرعاً لازم ہو جائے گا۔ واضح طور پر فقہائے کرام نے جو عبارت لکھی ہے وہ یہ کہ خافت بغلبۃ الظن علی نفسها او ولدها، یعنی اپنے نفس پر، اپنے نفس یا اپنے بچے کے نفس پر ہلاکت کا، موت کا اور دنیا سے چلے جانے کا خطرہ اور اندیشہ اگر ہو تو ایسی صورت میں ایسی ماں پر روزہ ترک کر دینا اور روزے کو چھوڑ دینے کی شرعی اعتبار سے گنجائش موجود ہے، تاہم بعد میں روزے کی قضا کرنا لازم ہوگا۔ ایک اور مسئلہ عائشہ صاحبہ نے ہی جرمنی سے یہ پوچھا ہے، اکثر خواتین شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام اپنے والد کے نام کی جگہ لگا لیتی ہیں، ضروری دستاویزات میں بھی، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دستاویزات میں تو نہیں لگاتی لیکن سوشل میڈیا وغیرہ پر تبدیل کر لیتی ہیں۔ اکثر شادی سے پہلے خواتین کے نام کے ساتھ والد کا نام نہیں لگا ہوتا، والد کی نسبت نہیں ہوتی، بلکہ ویسے ہی کسی عورت کا نام لگا ہوتا ہے، مثلا عابدہ، کوثر وغیرہ، اور وہ کوثر کے نام کو ہٹا کر شوہر کا نام لگا لیتی ہے۔ اسلام میں کیا اس کی اجازت ہے؟ کیا نسبت بدلنے سے فرق پڑتا ہے یا فرق نہیں پڑتا؟ یہ سوال ان خاتون صاحبہ نے کیوں پوچھا، اس کے بارے میں پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں۔ اچھا ہے کہ یہ سوال دوبارہ آ گیا تو پھر اس کی وضاحت کر لی جائے۔ دراصل سوشل میڈیا پر ایک میسج بڑا عام چل رہا ہے، اور وہ میسج یہ ہے
کہ خاتون شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام نہیں لگا سکتی. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ کے اندر وہ احادیث بیان کی جاتی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے آپ کو غیر والد کی طرف منسوب کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے یہ وعید ہے. مثلا ایک حدیث ترمذی کے اندر آیا من انتمى الى غیر ابی وفی روایہ من انتمى الى غیر موالی لم یجد رائحۃ الجنہ او کما جاء فی الحدیث. جو اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف منسوب کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. اسی طرح بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی غلام ہے، اس زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو اپنے مولا اور اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ غلام بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ترین وعیدیں بیان فرمائی ہیں. ویسے بھی قرآن کریم کا حکم ہے، واضح طور پر اللہ نے فرمایا ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، لوگوں کو ان کے باپوں کے ناموں سے پکارو کہ اللہ کے ہاں یہ انصاف کا صحیح طریقہ اور صحیح وے اور راستہ ہے. اب صورتحال یہ کہ قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احادیث تجربہ ان کو سامنے رکھ کر کچھ لوگوں نے یہ بات مشہور کر دی ہوئی ہے کہ اگر عورت شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شروع کر دے اور والد کے نام کو اپنے نام کے ساتھ نہ لگائے تو سمجھا جاتا ہے یہ حرام کام کیا، ناجائز کام کیا، اس پر سخت وعیدیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گناہ قرار دیا. حالانکہ صورتحال ایسی نہیں ہے، شرعی مسئلہ ایسا نہیں ہے. شرعی پوزیشن یہ ہے کہ اگر کوئی مرد یا عورت اپنے باپ کے نسب کا انکار کرے اور وہ یہ کہے کہ فلانا جو کہ اس کا حقیقی والد ہے وہ میرا باپ نہیں ہے، وہ میرا والد ہی نہیں ہے، اس سے اپنے نسب نامے کا انکار کرتا ہے اور اپنی ولدیت کا انکار کرتا ہے کہ وہ میرا والد ہی نہیں ہے، یہ ہے شرعاً حرام. لیکن مجھے آپ بتائیے، آپ ذرا توجہ کے ساتھ غور کیجئے، کیا شادی کے بعد خاتون جب اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگاتی ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنے والد کے نسب کا انکار کر رہی ہوتی ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ اپنی ولدیت کو چینج کر رہی ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی ہے کہ فلانا جو کہ میرا حقیقی والد ہے وہ میرا باپ ہی نہیں ہے؟ کیا وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہے؟ ظاہر ہے ایسا ہرگز نہیں ہوتا. وہ تو تعارف کے لیے اور بعض اوقات قانونی طور پر بھی ضروری ہوتا ہے، پاسپورٹ، امیگریشن وغیرہ کے اندر بھی، نکاح فارم کے اندر بھی یہ ضروری ہوتا ہے، بعض کچھ اور ڈاکومنٹیشن کے اندر بھی اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو خاتون ہے یہ زوجہ کس کی ہے، اہلیہ اور بیوی کس کی ہے، اس کے شوہر کا کیا نام ہے. تو پاسپورٹ وغیرہ کے اندر عام طور پر اس کا نام لکھا جاتا ہے. اس میں ہرگز یہ مقصد اس عورت کا نہیں ہوتا کہ وہ نسب کا انکار کرے یا اس آدمی کے والد کا انکار کرے کہ فلانا میرا باپ اور والد ہی نہیں ہے. ظاہر ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوتی. اس لیے ان احادیث کو یا ان آیات قرآنیہ کو یہاں فٹ کرنا یا یہاں لاگو کرنا شرعی اعتبار سے بالکل غلط ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے. شرعی مسئلہ یہی ہے کہ خاتون شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. وہ اپنے نسب کا انکار نہیں کر رہی ہے، وہ اپنے نسب نامے، شجرہ نسب اور ولدیت کا اور اس کی بنت اور بیٹی ہونے کا وہ انکار نہیں کر رہی ہے. وہ تعارف کے لیے اپنے نام کے ساتھ اپنے شوہر کا نام لگا رہی ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. حدیث اور آیت قرآنی کا مقصد، مفہوم، اس کا معنی اور مطلب کچھ اور ہے اور یہاں کسی اور جگہ کے اندر اس کو فٹ اور لاگو کر دیا گیا ہے. شرعی طور پر اس طرح کی کوئی صورت نہیں ہے. اصل مسئلہ یہی ہے، عورت کے لیے شادی کے بعد اپنے نام کے ساتھ شوہر کا نام لگانا شرعاً بالکل جائز، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں. عائشہ صاحبہ نے ہی تیسرا سوال یہ پوچھا ہے، زیورات پر شادی کے بعد جو عورت کے زیور ہوتے ہیں ان پر زکوٰۃ بنتی ہے، وہ دینا کس پر فرض ہے، شوہر پر یا عورت پر؟ اور اگر شوہر نہ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا خواہ صاحب استطاعت ہو؟ یاد رکھیے شریعت میں ہر عاقل بالغ شخص کی ملکیت الگ الگ تصور اور کاؤنٹ کی جاتی ہے. جو بالغ بیٹے کی ذاتی کمائی ہے وہ اس کی ذاتی ملکیت ہے،
جو بالغ بیٹی کو ذاتی طور پر مل چکا، چاہے والد والدہ نے اس کو ذاتی طور پہ مالک و قابض بنا کر حوالے کر دیا ہو، وہ بالغ بیٹی کی ذاتی ملکیت ہے، یا نابالغ بیٹے یا بیٹی کو مالکانہ بنیاد پر جو کپڑا جو مال دے دیا گیا وہ نابالغ بیٹا بیٹی اس کے ذاتی طور پر مالک ہے۔ اب جو بیوی اور خاتون خانہ گھر کے اندر موجود ہے، اس کے پاس زیورات موجود ہیں، تو یاد رکھنا چاہیے یہ زیورات بیوی کی ملکیت ہیں، زکوٰۃ بھی بیوی پر لازم ہوگی۔ جس کی ملکیت میں جو مال ہے زکوٰۃ اسی کو دینی ہے۔ شوہر پر اس زیور کی زکوٰۃ ادا کرنا بالکل لازم نہیں ہے، بلکہ بیوی پر ہی لازم ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرے۔ تاہم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اور یہ جو سننے والے ناظرین و سامعین ہیں ان کے ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایسی خواتین خانہ ہوتی ہیں کہ جن کے پاس سونا چاندی زیورات تو ہے اور وہ لائق زکوٰۃ اثاثہ ہے، یعنی وہ سونا 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، یا سونا اور چاندی ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت سے زیادہ بن رہا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہوتی ہے۔ لیکن بعض اوقات عورت کے پاس زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کیش نہیں ہوتا، نقد رقم نہیں ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہوتا۔ اب جب پیسہ، نقد رقم، کیش ان ہینڈ موجود نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں کیا اگر شوہر اس کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں؟ تو یاد رکھیے اصل مسئلہ پہلے سمجھ لینا چاہیے۔ اصل مسئلہ یہی ہے زیورات کی زکوٰۃ عورت پر بیوی پر خود لازم ہے، وہ ادا کرے۔ اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو جہاں شوہر اور اس کی بہت ساری چیزوں کے اندر مدد کرتا رہتا ہے، تو اگر وہ زکوٰۃ کے اندر بھی مدد کرتا ہے اور بیوی کی طرف سے بیوی کے زیورات کی وہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ادا ہو جائے گی۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے شوہر اگر بیوی کی طرف سے ادا کرے گا یہ شوہر کا تبرع ہے۔ کیا مطلب؟ شوہر کا احسان ہے، شوہر کی مہربانی ہے، شوہر نے محبت کے اندر ایک احسان والا معاملہ کر لیا، جیسے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ باہمی دلچسپی کے امور چلتے رہتے ہیں اور باہمی طور پر تعاون چلتا رہتا ہے۔ بیوی بہت سارے کاموں میں شوہر کا ہاتھ بٹاتی رہتی ہے، شوہر بہت سارے کاموں کے اندر بیوی کی مدد کیا کرتا ہے، تو اس طور پر یہ زکوٰۃ ادا کرنا گویا کہ شوہر کی طرف سے بیوی کے لیے گفٹ ہے، تحفہ ہے، مدد ہے جو وہ کر رہا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں واجب کس پر ہے، فرض اور لازم کس پر ہے؟ تو جس کی ملکیت و مالیت زکوٰۃ بھی اسی پر لازم ہوگی، لہذا زیورات بیوی کی ملکیت و مالیت زکوٰۃ بھی بیوی کو ادا کرنی ہوگی۔ البتہ شوہر اگر ادا کرتا ہے تو یہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ساتھ ہی عائشہ صاحبہ نے یہ پوچھا ہے کہ اگر شوہر ادا نہ کرے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ وہ کیوں گناہگار ہوگا؟ زکوٰۃ آپ پر واجب ہے، وہ گناہگار کیوں ہوگا؟ وہ بالکل گناہگار نہیں ہوگا، زکوٰۃ آپ پر واجب ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ آپ کی طرف سے ادا نہیں کرتا تو شرعاً اس کے اوپر لازم بھی نہیں تھا، آپ پر لازم، آپ ادا کریں۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو اب ذرا مسئلے کو سمجھ لیجئے۔ اصولی طور پر تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ اسی زیور میں سے کچھ ٹکڑا سونے کا اور چاندی کا وہ زکوٰۃ کے اندر ادا کریں۔ بھائی جس چیز پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اصل شرعی حکم تو یہی ہے، اسی میں سے کچھ مال کا جز اور مال کا ٹکڑا اٹھا کر مستحق زکوٰۃ فقیر اور مسکین کو ادا کر دی جائے۔ بکریاں ہیں تو بکری پر زکوٰۃ کس طرح سے ہوگی؟ خود بکریوں میں سے کچھ بکری ادا کی جائے۔ بھیڑوں کی زکوٰۃ کس طرح ہوتی ہے؟ بھیڑوں میں سے کچھ بھیڑیں زکوٰۃ کے اندر ادا کی جائیں۔ تو اسی طرح سونا اور چاندی موجود ہے تو اصولی طور پر تو آپ کو سونے اور چاندی سے ہی زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر شفقت کا معاملہ ہے، رحمت اور برکت کا، مہربانی کا معاملہ ہے، اللہ نے سہولت کا، شفقت کا معاملہ فرمایا کہ زکوٰۃ تو واجب تھی کہ اسی سونے کے ٹکڑے میں سے کچھ جز اور کچھ ٹکڑا، کچھ زیور آپ زکوٰۃ کے اندر ادا کریں، لیکن اگر آپ وہ پیسہ، وہ سارا زیور اپنے پاس رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے بدلے کے اندر آپ پیسہ ادا کرنا چاہتی ہیں تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے اس کو بھی قبول فرما لیا، اس کی کنسیشن بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، اس کی رعایت بھی اللہ رب العزت نے عطا فرمائی۔ حاصل کلام یہی ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ زکوٰۃ
واجب عورت پر ہے اور عورت کے زیور پر ہے، پہلی فرصت کے اندر یہی کہ وہ اپنے زیور میں سے کچھ زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اگر وہ اپنے زیور میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتی، زیور کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، پیسے دینا چاہتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پیسے اس کے پاس نہیں، شوہر مدد کرتا ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اگر شوہر نہیں دیتا، عورت خود قرض لے کر کے، پیسے قرض لے کر کے اگر زکوٰۃ ادا کرتی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اس طرح سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ لیکن اگر شوہر نہیں دے گا تو وہ کسی قسم کا گناہگار نہیں ہوگا۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ گجرات ہندوستان سے عدیل صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، جمعے کی فرض نماز کے بعد میں نے 4 سنتیں پڑھنی تھی، جبکہ زبان سے مجھ سے یہ الفاظ ادا ہو گئے 2 رکعت نماز سنت۔ بعد میں خیال آیا کہ میں نے تو 4 پڑھنی تھی، میں 4 رکعت نماز ادا کر چکا اور ساتھ میں سجدہ سہو بھی ادا کیا، تو کیا میری نماز ہو گئی یا دوبارہ سے لوٹانی ہوگی؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت اس چیز کا نام ہے کہ آپ کا دماغ، آپ کا دل متوجہ ہو۔ زبان سے الفاظ ادا کرنا شرعاً نماز کی ادائیگی کے لیے شرط یا لازم نہیں ہے۔ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، قصد، ارادہ۔ آپ نے قصد کر لیا، ارادہ کر لیا۔ لہذا اگر دل میں 4 رکعت نماز ادا کرنے کی نیت ہو لیکن غلطی سے 2 کا زبان سے لفظ نکل گیا تو نیت درست ہو گئی ہے اور نماز بھی شرعاً درست ہو گئی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر نیت کے اندر غلطی ہو گئی تو یاد رکھیں، نیت کے اندر غلطی اگر باقاعدہ آپ کے ذہن میں نیت کے اندر غلطی ہو گئی ہے، ذہن حاضر تھا اور نیت کے اندر غلطی کی، تو پھر یاد رکھیے نیت کی غلطی کی تلافی اور اس کا ازالہ سجدہ سہو کے ذریعے سے نہیں ہو سکتا۔ سجدہ سہو سے نیت کی غلطی کا ازالہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ نے ارادہ 4 رکعت کا کیا تھا، زبان سے غلطی سے 2 کا لفظ نکل گیا، آپ کی نماز شرعاً درست ہو گئی ہے، اب آپ کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہ بات بھی یاد رکھیں، سنتوں کی نیت کرنے کے اندر رکعتوں کی کوانٹٹی اور رکعتوں کی تعداد کی نیت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بس یہ نیت کر لیں کہ میں سنتیں ادا کر رہا ہوں، 2 کی جگہ 4 یا اس کے برعکس بھی اگر ذکر کر دیا یا کوانٹٹی اور تعداد بالکل بھی ذکر نہیں کی، تب بھی سنتوں کی نیت درست ہو جائے گی اور نماز شرعاً آپ کی درست ہو جائے گی۔ کیا وتر فرض ہے یا واجب؟ مجھے کسی نے بتایا کہ وتر واجب ہے، جبکہ میں ابھی تک فرض کی نیت سے پڑھتا آیا ہوں۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ وتر واجب ہے، لیکن اعلیٰ کے تابع ہو کر ادنا کا ادا ہو جانا یہ شرعی اعتبار سے بالکل واضح مسئلہ ہے۔ یعنی اعلیٰ کی نیت کر لی اور ضمناً تابع اور ضمناً چھوٹی چیز وہ ادا ہو جائے، یہ مسرہ ہے، بالکل واضح، اس میں کوئی حرج نہیں۔ لہذا آپ وتر اگرچہ واجب ہے لیکن آپ نے فرض کی نیت کی تو آپ کے وتر ادا ہو گئے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آئندہ البتہ احتیاط کریں اور وتر کی نیت کرتے وقت واجب ہی کی نیت کرنی چاہیے۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہے، اب وہ پریشان ہے اور دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کیا اس کی کوئی گنجائش ہے اور اس کا کیا طریقہ ہے؟ 3 طلاقیں بیک وقت دینے سے تینوں طلاقیں واقع ہو کر حرمت مغلظہ ثابت ہو گئی، نکاح ختم ہو گیا، بیوی شوہر پر حرام ہو چکی، اب رجوع نہیں ہو سکتا اور بغیر شرعی حلالہ کے دوبارہ آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ اسلام آباد سے کرن صاحبہ نے پوچھا، تھکن میں یا سفر میں لیٹے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں کیا کوئی حرج ہے؟ دیکھیں، زبانی تلاوت اگر لیٹ کر کے کرے تو اس میں تو شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زبان سے آپ تلاوت کر رہے ہیں، کر رہی ہیں اور لیٹے لیٹے کریں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر قرآن کریم کا مصحف اور قرآن کریم کا نسخہ آپ کے ہاتھ میں، تو ایسی صورت میں ادب کا تقاضا یہ ہے، افضل، اولا اور بہتر طریقہ یہی ہے بیٹھ کر کے آپ تلاوت کریں۔ اگرچہ لیٹ کر قرآن کریم کے مصحف کو اوپر رکھ کر کے تلاوت کرنا شرعاً یہ بھی جائز ہے، لیکن خلاف ادب ہے، بیٹھ کر تلاوت کرنی چاہیے۔ دبئی سے سلمان صاحب نے پوچھا ہے، جب امام فجر کی قرات شروع کر دے تو اس وقت سنت پڑھنے چاہیے یا جماعت میں شریک ہونا چاہیے، اور سنت کس ٹائم پڑھے؟ دیکھیں، اصل بات یہ ہے، یہ مسئلہ پہلے بھی کئی دفعہ بتایا جا چکا ہے۔
اس مسئلے کو فقہ حنفی کے اعتبار سے صحیح طور پر چونکہ بیان نہیں کیا جاتا اور ہمارے بہت سے لوگ صحیح طور پر سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بہت ساری جگہوں پر بالخصوص عرب ممالک کے اندر اس میں بہت زیادہ کنفیوژن پائی جاتی ہے، اور بعض اوقات نمازیوں کے درمیان میں بات چیت بھی اور کبھی کبھی انتشار کسی بھی کیفیت ہوتی ہے۔ مسئلے کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہمارے بہت سے عرب حضرات اور کئی اسکالر اور علماء اہل علم و دانش وہ یہ کہتے ہیں جب فرض نماز کھڑی ہو گئی تو نفل یا سنت کیوں پڑھے جا رہے ہیں؟ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام او کما جاء فی الحدیث، جب فرض نماز اور جماعت شروع ہو گئی ہے اب سنت یا نفل کیوں پڑھے جاتے ہیں؟ تو یاد رکھیے یہ بات بالکل درست ہے۔ امام آ گیا، فرض نماز شروع ہو گئی، اب نہ سنت ادا کرنے چاہیے نہ نفل کی کوئی گنجائش ہے، اب فرض ہی ادا کرنے چاہیے۔ لیکن مسئلے کو سمجھیں، یہ بات کہ جب فرض نماز شروع ہو جائے سنت کی طرف متوجہ نہیں ہونا چاہیے، خود ہمارے نزدیک بھی یہ بات اتنی زیادہ مؤکد اور پختہ اور پکی ہے کہ ہمارے ہاں یعنی فقہ حنفی کے اندر واضح طور پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص ظہر کی 4 سنتیں ادا کر رہا ہے اور وہ مؤکدہ سنتیں ہیں اور اس دوران میں ظہر کے فرض کھڑے ہو جاتے ہیں تو اب ہم بھی اس بات پر عمل کرتے ہیں، ہم بھی اس شرعی اور دینی اصول پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی فقہی فتویٰ یہی ہے کہ جب فرض شروع ہو چکے اب سنتوں کی طرف فوکس اور توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ چنانچہ اگر کسی نے 4 سنتیں شروع کر رکھی ہیں تو اب فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ دیکھے کتنی رکعتیں ہوئی۔ اگر ابھی تک اس نے ظہر کی 4 میں سے 1 رکعت پڑھی ہے، 1 سنت رکعت پڑھی ہے، تو اب وہ 4 رکعتیں ادا نہ کرے بلکہ 2 رکعتوں پر سلام پھیر دے۔ لیکن اگر وہ 3 رکعت پڑھ چکا ہے، 2 سے زیادہ اگلی رکعتوں کے مرحلے کے اندر موجود ہے، تو پھر ایسی صورت میں ظاہر ہے بیچ کے اندر تو نماز کو توڑ نہیں سکتا۔ قرآن کریم کی آیت لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل، اکارت، ضائع اور رائگاں نہ کیا کرو۔ اس لیے اب معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ 2 رکعتوں کے بعد والے مرحلے کے اندر ہے، تیسری چوتھی رکعت میں، تو اب شرعی حکم یہ ہے کہ یہ 4 رکعتیں مکمل کرے اور فوراً جا کر کے ظہر کے فرضوں میں شامل ہو جائے۔ یہ تو ہے ظہر کا مسئلہ۔ اس کے علاوہ جہاں تک عصر کا تعلق ہے، عشاء کا تعلق ہے، اس کے اندر ظاہر ہے کہ اگر اس بات کا امکان ہو، اور آج کل تو ٹائم وغیرہ متعین اور مقرر اور فکس ہوتے ہیں کہ اب جماعت فرض عصر عشاء شروع ہونے والی ہے، تو بالکل سنت نہیں پڑھنے چاہیے، خصوصاً عشاء سے پہلے اور عصر سے پہلے کی جو سنتیں وہ تو مؤکدہ بھی نہیں ہے، لہذا فرض نماز کی طرف متوجہ ہونا یہ شرعاً لازم ہے۔ تاہم ان تمام اصولوں سے فجر کی سنتوں کا معاملہ مستثنا ہے، اسے مائنس کیا جائے گا اس سے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بارے میں پہلا شرعی معاملہ یہ ہے سنتیں گھر کے اندر ادا کی جائے، لہذا فجر کی سنت گھر میں ادا کر کے آپ جائیے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی واضح روایت پہ ترمذی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر فجر کی سنتیں ادا کر کے مسجد نبوی تشریف لے جایا کرتے تھے، لہذا پہلا طریقہ یہ ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گھر میں نہیں پڑھ سکا تو اب اگر وہ مسجد کے اندر جاتا ہے تو مسجد کے باہر کوئی لان، پلاٹ، صحن، الگ سے کوئی ایریا، کوئی کمپاؤنڈ، کوئی خالی جگہ موجود ہے وہاں پر ادا کرے۔ اور اگر باہر کوئی اس طرح کی خالی جگہ موجود نہیں تو اب مسجد کے اندر آتا ہے تو جہاں مرکزی جماعت ہو رہی ہے اندر کے حصے کے اندر وہاں سنتیں پڑھنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے، سختی ہے اس مسئلے کے اندر۔ اب وہ کہاں پڑھے؟ اگر اندر ہو رہی ہے تو فقہائے حنفیہ لکھتے ہیں عند باب المسجد، مسجد کے دروازے کے قریب، پلر کے پیچھے، کہیں کونے کھانچے میں، کہیں کونے کے اندر، آخری ٹکڑے کے اندر، صحن اور کوریڈور وغیرہ کے آخری ٹکڑے کے اندر، کہیں کالم اور پلر کے پیچھے، وہاں جا کر کے یہ سنتیں ادا کرنی چاہیے۔ اور کوشش کرنی چاہیے امام کی جماعت فجر شروع کرنے سے پہلے یہ سنتیں مکمل کر لی جائیں۔ لیکن اگر امام نے جماعت شروع کر دی ہے تو پھر ایسی صورت میں اس وقت تک فجر کی سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں جب تک کم از کم فجر کے فرضوں سے تشہد یعنی التحیات ملنے کا امکان موجود ہو۔
جب تک آپ کو یہ امید موجود ہے کہ آپ کو تشہد یعنی التحیات مل جائے گی تو ایسی صورت کے اندر آپ سنتیں ادا کر سکتے ہیں۔ اب یہاں ایک سوال یقیناً پیدا ہوگا کہ جناب یہ تو فرض نماز ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سنت ادا کریں، تو اس کا جواب سن لیجئے، یہ ہم نے کیوں کہا، یہ فقہاء نے کیوں کہا؟ وجہ اس کی صرف اور صرف یہ ہے، دراصل وہ اپنی جیب سے کوئی مسئلہ نہیں بیان کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتوں کے بارے میں جو لب و لہجہ اختیار فرمایا، جو زبردست قسم کی تاکید بیان فرمائی ہے، جو سختی کا معاملہ فرمایا، اس سختی اور اس تاکید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ روایات کے اندر بیان فرمایا، اس کی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فجر کی سنتوں کو نہ چھوڑو، جب تک فرض ملنے کا امکان ہے دونوں کو جمع کر لو اور کہیں کونے کھانچے کے اندر سنت ادا کر لو۔ اب وہ روایتیں کیا ہیں؟ طحاوی کے اندر روایت موجود ہے، کیا؟ لا تدعوهما ولو ترکتم الخیل او کما جاء فی الحدیث، مت چھوڑنا ان دو سنتوں کو، چاہے گھوڑے بھی جنگ کے بیٹل اور میدان کے اندر تم کو راؤنڈ کر کیوں نہ چلے جائیں۔ ایک روایت میں یہ فرمایا، ایک اور روایت کے اندر فرمایا میری امت اس وقت تک خیر پر ہوگی جب تک کہ وہ فجر کی سنتوں کو ترک نہ کرے۔ یہ احادیث ہے۔ اب ذرا آپ بتائیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن سنتوں کے بارے میں ایسی سختی اور ایسی تاکید اور غیر معمولی اہمیت کو بیان فرما رہے ہو، تو اب ذرا بتائیے ان سنتوں کو ترک کرنے کی کیسے اجازت دی جا سکتی ہے؟ تاہم آخری درجے کے اندر یہ معاملہ ہے کہ اگر بالفرض ایسی صورت ہو کہ تشہد اور التحیات بھی ملنے کا امکان نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ سنتوں کو ترک کر دیں۔ اب کب ادا کی جائیں گی؟ فرضوں کے فوراً بعد نہیں، اس لیے کہ پھر ایک روایت ترمذی موجود ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بعد الفجر حتی تطلع الشمس ونہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس اور کما جاء فی الحدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا یہاں تک کہ غروب شمس ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد نماز ادا کرنے سے منع فرمایا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ چونکہ حدیث میں واضح طور پر ممانعت ہے، اس لیے اب اشراق کا جب وقت آئے گا، سورج کے طلوع ہونے کا، آفتاب کے طلوع ہونے کا جب ٹائم آئے گا، اس وقت یہ سنتیں ادا کی جائے، فجر کے فرضوں کے بعد یہ سنتیں ادا نہ کی جائیں۔ امید ہے مسئلہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ سعودی عرب سے ام عمار صاحبہ نے پوچھا ہے حالت احرام میں چہرے پر کپڑا نہ لگنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر سر کے اوپر سے پردے کے لیے کوئی کپڑا ڈال کر لٹکا لیا جائے، بعض صورتوں میں مثلا پنکھے کی ہوا وغیرہ سے کپڑا چہرے، ناک اور رخسار پر لگتا ہے تو اس کا شرعی طور پر کیا حکم ہے؟ دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ عورت کو چہرے پر حالت احرام میں کپڑا نہیں لگنا چاہیے، اس کا مطلب یہ کہ اپنے اختیار سے چہرے کو کپڑا نہ لگائے۔ لیکن اگر کبھی خود سے کپڑا جا کر کے لگ جائے یا ہوا سے لگ جائے اور پھر بعد میں آپ اس کو ہٹا لیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی فدیہ یا دم وغیرہ واجب نہیں ہوگا۔ مکہ مکرمہ سے دور رہتے ہوئے دم ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا بینک کے ذریعے سے دم ادا کرنا معتبر ہے؟ دیکھیں، عام طور پر بینکوں کے معاملات پر زیادہ اعتبار نہیں کیا جاتا، اس لیے وہاں جاننے والے یا وہاں عمرہ یا حج کے لیے جو گئے ہوئے افراد ہوں ان معتمد افراد کے ذریعے سے دم ادا کروایا جائے۔ اگر آپ کو پورا یقین ہو کہ بینک کے ذریعے سے بھی ادا کر سکتے ہیں اور کوئی اس کے اندر خرابی کا امکان نہ ہو، آپ کو یقین ہو یا کم از کم آپ کو غالب گمان ہو، تو آپ بینک کے ذریعے بھی دم ادا کروا سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے ہی محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے کوئی شخص ہمیشہ رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اب وہ آسانی اور سہولت کے لیے شعبان کو مقرر کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، کر سکتا ہے۔ کسی مالدار صاحب زکوٰۃ شخص کا کسی غریب مستحق زکوٰۃ شخص کے لیے سوال کرنا یا مدد کی ترغیب دینا درست ہے یا نہیں؟ بالکل درست ہے، بلکہ اس کو تو چاہیے کہ جب وہ مالدار ہے تو خود اپنی زکوٰۃ سے بھی مدد کرے، اور جس مستحق کی وہ مدد کروانا چاہتا ہے اگر وہ بہت زیادہ مستحق اور کسی قرضے وغیرہ میں ڈوبا ہوا کوئی فرد ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ دوسروں کو اس بات کی ترغیب دیتا ہے تو شرعاً یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ثنا صاحبہ نے آسٹریلیا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے میری اولاد ہونے والی ہے، پلیز آپ عقیقے کا سنت طریقہ بتا دیجئے،
اور بچے کے دنیا میں آنے کے بعد سنتوں کی وضاحت کر دیجئے، میں سنت کے مطابق سارے اعمال کرنا چاہتی ہوں۔ جہاں تک عقیقے کا تعلق ہے تو عقیقے کا پہلا معاملہ یہ کہ عقیقہ کرنا چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہما کا عقیقہ کیا، سنت ہے اور کرنا چاہیے، برکت کا عمل ہے۔ اور عقیقے کے لیے جو جانور لیے جائیں، یعنی لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکرا، تو اس میں یہ بات یاد رکھیے کہ وہ جو بکرا ہے بہتر یہ ہے اس میں، یعنی عقیقے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ اس میں بھی وہ ساری شرائط مد نظر رکھی جائیں جو شرائط قربانی کے جانور کی ہوتی ہیں۔ یعنی اگر گائے میں عقیقہ کرنا چاہتے ہیں یا بکرے کے اندر عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو جو شرطیں قربانی کی ہیں وہی عقیقے کے جانور کی بھی ہوں گی، ایک بات۔ دوسری بات آپ نے پوچھی ہے کہ عقیقے کے گوشت کے حوالے سے، تو یاد رکھیں اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر لیں، 1 حصہ اپنے لیے، 1 رشتہ داروں کے لیے، 1 غربا کے لیے۔ اور پیدائش پر یہ اعمال مسنون ہے، تحنیک کروانا، تحنیک یعنی گھٹی دینا، کسی بزرگ، کسی اللہ والے یا گھر کے کسی سربراہ کے ذریعے سے بچے کے منہ کے اندر کوئی میٹھی چیز، کھجور وغیرہ وہ کوٹ کر کے اس کو کھلا دی جائے، یہ تحنیک، میٹھی چیز، یہ تحنیک کہلاتی ہے، مسنون عمل ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ ثابت ہے، یہ کام کرنا چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچے کی پیدائش کے بعد اس کا اچھا نام رکھنا چاہیے، 7ویں روز اس کا عقیقہ کرنا چاہیے، اس کے اگر لڑکا ہے تو اس کا ختنہ کرنا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرنی چاہیے، 7ویں دن اس کے بال کاٹے جائیں اور جتنے بالوں کا وزن بنتا ہو سونا یا چاندی خیرات کر دیں۔ اور آج کل ظاہر ہے کہ سونا چاندی اس اعتبار سے اویلیبل نہیں ہوتا تو اتنی رقم صدقہ کر دی جائے، اور اسی طرح سر پر زعفران لگا لی جائے، یہ سنتیں ہیں، ان کو آپ اختیار کر لیں، بہتر عمل ہے۔ ام ادریس صاحبہ نے پوچھا میں ایک عورت کو زکوٰۃ دیتا رہا ہوں، اب معلوم ہوا کہ اس کے گھر میں ضرورت سے زیادہ کچھ سامان ہے جو نصاب کے برابر ہے، لیکن وہ سب گھر والوں کا ملا جلا کر بھی ہو سکتا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں زکوٰۃ دوں یا نہ دوں، اور جو زکوٰۃ دی ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں اگر گھر کے اندر سامان ہے اور وہ ضرورت سے زائد ساز و سامان ہے، اور آپ کو یہ یقین یا غالب گمان ہو کہ یہ ضرورت سے زائد ساز و سامان اسی فرد کا ہے، اسی عورت کا ہے جس عورت کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا دینا چاہتے ہیں، اور وہ ساز و سامان ہے بھی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر، یعنی تقریباً 36,000 روپے کے بقدر، تو پھر ایسی صورت میں وہ فرد یا وہ خاتون شرعی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ نہیں ہے، آپ اسے زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ لیکن اگر آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ ساز و سامان گھر کے تمام افراد کا مشترکہ ہو تو پھر ایسی صورت میں آپ اس خاتون کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں۔ اس کے بعد اگلی بات یہ کہ اگر آپ پہلے زکوٰۃ دے چکے اور آپ نے یہ سوچا تھا کہ یہ مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ زکوٰۃ دیتے رہے، تو پھر ایسی صورت میں جس وقت آپ نے زکوٰۃ دی تھی اس وقت اگر غالب گمان یہ تھا، آپ کے ذہن کے اندر غالب گمان یہ تھا کہ یہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہے اور اسے مستحق زکوٰۃ سمجھ کر آپ نے زکوٰۃ دی ہے، تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، بس اب وہ زکوٰۃ آپ کی ادا ہو گئی ہے، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس وقت آپ نے تحقیق بھی نہیں کی اور آپ کا غالب گمان بھی نہیں تھا، ایسے ہی اٹھا کر کے دے دیا، بعد میں پتہ چلا کہ جناب وہ مستحق زکوٰۃ نہیں، تو پھر وہ زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوئی، آپ کو پھر وہ زکوٰۃ دوبارہ سے ادا کرنی ہوگی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اگر کسی نابالغ کو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے لے کر دیے ہوں تو زکوٰۃ ادا ہوئی یا نہیں؟ دیکھیں نابالغ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہ ہو، ان الصغیر یعد غنیا باعتبار ابیہ وہو یعد فقیرا باعتبار ابیہ، بچہ مالدار سمجھا جائے گا اپنے والد کی مالداری کی بنیاد پر، بچہ غریب سمجھا جائے گا اپنے والد کے فقیر اور غریب ہونے کی بنیاد پر۔ اب دیکھا یہ جائے جس بچے کو آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے دیے ہیں کیا اس کا والد مستحق زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ اگر اس کا والد غریب اور فقیر اور مستحق زکوٰۃ ہے اور آپ نے اس کے نابالغ بچے کو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے دے دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن اگر اس کا والد زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے اور آپ نے اس نابالغ بچے کو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے دے دیے تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، ایسی صورت میں آپ کو زکوٰۃ دوبارہ ادا کرنی ہوگی۔
میں جب بچوں کو دوائی پلاتی ہوں تو بسم اللہ پڑھ کر پلاتی ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ بسم اللہ تو برکت کے لیے ہوتی ہے، لہذا دوائی پلاتے ہوئے نہیں پڑھنی چاہیے. لوگ غلط کہتے ہیں. آپ کو پلانی چاہیے اور بسم اللہ کے ساتھ پلانی چاہیے. بسم اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برکت کے لیے. تو ہاں، اب دوائی میں برکت کا مطلب کیا ہوگا؟ دوائی میں بھی تو برکت چاہیے. دوائی میں برکت کا مطلب یہ کہ اللہ اس دوائی کو شفا کا ذریعہ بنا دے، تندرستی اور صحت یابی کا ذریعہ بنا لے. اور اس وقت ساتھ ساتھ اللہم یا شافی یا کافی یہ بھی پڑھتی رہیں تو زیادہ بہتر ہے. سعودی عرب سے محمد عباس صاحب نے پوچھا ہے، بڑا بیٹا 5 مہینے سے عجیب سے رہنے لگا ہے اور دودھ بھی نہیں پیتا، کوئی وظیفہ بتا دیں، اور تعویذ پہنانا چاہیے، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں؟ اگر بچہ دودھ نہیں پیتا تو اس کے لیے پہلی بات تو یہ کہ میں وظیفے وغیرہ بتاتا نہیں ہوں. میں تو شرعی مسئلہ اور فتویٰ دیا کرتا ہوں. وظیفوں کا میرا میدان نہیں ہے، نہ مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات ہیں. البتہ آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس بچے کے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ نظر کے لگنے کا خطرہ ہے، لہذا سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں جو نظر کی ہیں، نظر سے متعلق بہت مجرب آیتیں ہیں، ان 2 آیتوں کو پڑھ کر بچے پہ دم کیا کرے. 3 مرتبہ پڑھ لیں، 7 مرتبہ، 9 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ لیں. اسی طرح چاروں قل اور آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ کر کے دم کیا کریں. نظر جھاڑیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت خیر کا کرم کا معاملہ فرمائیں گے. جہاں تک تعویذ کا تعلق ہے تو پہلے بتایا جا چکا ہے، چند شرائط کے ساتھ اگر تعویذ پہنایا جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں. مثلا ایک تو اس تعویذ کو حقیقی مؤثر نہ سمجھیں. مؤثر حقیقی ذات اللہ کی ہے، اللہ تعالی کی ذات متصرف ہے، وہی مشکل کشا حاجت روا ہے، کوئی چیز مشکل کشا حاجت روا نہیں. تو ایک تو اس تعویذ کی پرچی کو آپ مؤثر نہ سمجھیں. دوسری شرط، اس تعویذ کے اندر لکھے ہوئے الفاظ نامعلوم المعنی، مجہول الفاظ، مبہم معانی پر مشتمل الفاظ نہیں ہونے چاہیے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس تعویذ کے اندر مسنون کلمات یا قرآن کریم کے الفاظ یا احادیث کے اندر جو معصور اور مروی اور منقول دعائیں ہیں وہ ہونی چاہیے. بس اگر آپ نے اس کا اہتمام کر دیا تو انشاءاللہ اس تعویذ کے استعمال میں کوئی حرج نہیں. انڈیا سے نفیسہ ناز صاحبہ نے پوچھا ہے، غیر رمضان میں شروع کیا ہوا قرآن رمضان آنے پر وہاں سے چھوڑ کر نئے سرے سے پڑھنا چاہیے اور بعد میں بقیہ پورا کرے، کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، کوئی حرج نہیں. شوال کے 6 روزے لگاتار رکھنے چاہیے یا وقفہ دے کر گیپ دے کر رکھ سکتے ہیں؟ لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں، وقفہ دے کر بھی رکھ سکتے ہیں، شرعاً ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. ابو ظبی سے ابو الحادی صاحب نے پوچھا ہے، میں تہجد کی نماز پڑھتا ہوں، رمضان میں بالخصوص اس کی پابندی کرتا ہوں. فلاں صاحب کہتے ہیں کہ وتر رات کی آخری نماز ہے، چونکہ وتر تراویح کے بعد جماعت سے ہو جاتی ہے، لہذا بعد میں تہجد پڑھنے کا سختی سے رد کرتے ہیں، اور میں بامر مجبوری تراویح جماعت سے نہیں پڑھتا، اکیلے پڑھتا ہوں اور وتر چھوڑ دیتا ہوں، رات کے آخری حصے میں تہجد کے بعد پڑھتا ہوں، میرا یہ معمول ہے، کیا یہ عمل میرا درست ہے؟ آپ کا عمل بالکل درست ہے. اور جو صاحب یہ کہتے ہیں کہ تہجد نہیں پڑھنی چاہیے اور وتر کے بعد نفل نہیں پڑھنے چاہیے، ان کی بات شرعاً غلط ہے، اور علماء اسلام میں سے کسی مستند عالم نے ان کی بات سے اتفاق نہیں کیا. رہ گئی یہ بات کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وتر آخری نماز ہے، بالکل درست ہے، یہ بات ان کی نہیں ہے، حدیث کے اندر آئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر الفاظ استعمال فرمائے وہ یہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، اور کما جاء فی روایت الطحاوی والترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی آخری نماز، رات کی آخری نماز وتر کو بناؤ، بالکل صحیح. لہذا اصل طریقہ یہ ہے کہ انسان کو عشاء کے بعد کی سنتیں پڑھ لینی چاہیے، اور سنتوں کے بعد وتر کا جو اصل ریئل اور حقیقی ٹائم ہے وہ تہجد کا ہے. لہذا تہجد کے وقت کے اندر پہلے تہجد پڑھے اور آخر کے اندر وتر پڑھے، بالکل صحیح ہے، اصل طریقہ کار یہی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب کہاں سے نکال لیا گیا کہ اگر کسی نے وتر پہلے پڑھ لیے اور وہ بعد میں نفل پڑھتا ہے تو یہ نفل پڑھنا ممنوع ہے، یہ ناجائز ہے؟ یہ کہاں سے مطلب نکال لیا گیا اور کیسے مطلب نکالا گیا؟ نیز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے اندر تراویح اور وتر کے بعد
مختلف اوقات رات، اوقات شب اور آخر شب کے اندر کئی ساری رکعتیں وتر تہجد کی نہیں پڑھی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بے شمار روایتیں اس سلسلے میں، اور لائن سے یہ روایتیں ترمذی کے اندر موجود ہیں، شمائل ترمذی کے اندر موجود ہیں. اب باب صلاۃ اللیل کے نام سے، باب صلاۃ اللیل کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں سے متعلق پورے کے پورے ابواب قائم ہیں، جس میں مختلف طریقوں سے یہ تہجد کی نماز اور وتر کی نماز پڑھنے کے طریقے اور ان کے اوقات بیان کیے گئے، کبھی پہلے کبھی بعد میں. اس لیے شرعاً اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. آپ کا معمول شرعاً بالکل درست ہے، اور آپ آخر وقت کے اندر، رات کے آخری شب کے اندر، یعنی سحری کے وقت یا اس سے پہلے اٹھ کر جو تہجد ادا کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل درست ہے اور ایسے کرنا چاہیے. سیالکوٹ سے کسی صاحب نے پوچھا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا، میں نے اپنی بھابھی سے نکاح کیا، اس خاتون سے بھائی کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے، کیا میں ان کو اپنی ولدیت دے سکتا ہوں؟ نہیں، پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ آپ ان کو ولدیت نہیں دے سکتے. سرپرست، گارجن وغیرہ آپ جو بھی کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. ولدیت میں اصل والد کا نام لکھنا ضروری ہے. حنیف احمد صاحب نے ریاض سے پوچھا، داڑھی کے بال کان کی طرف آ جائیں تو اسے ہلکا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، کن پٹی سے لے کر تھوڑی تک یہ سارے کے ساری جو لائن چل رہی ہے یہ داڑھی کے بال ہے، اور ان کو چاروں طرف سے ایک مشت کے برابر ہونا چاہیے. ایک مشت کے بعد جتنے بال ہوں آپ ان کو کاٹ سکتے ہیں. لہذا کن پٹی سے اوپر کے جو بال ہیں یا کن پٹی سے باہر کے جو خارجی بال ہیں ان کو آپ کاٹ سکتے ہیں. اسی طرح رخساروں پر جو بال آئے ہوئے ان کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں. نیچے کی حد یہ ہے کہ ابری ہوئی جو ہڈی ہے اس سے نیچے کے جو بال ہیں ان کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں. یہ داڑھی کی حدود ہے، ان کا خیال کرنا چاہیے. نماز کے دوران موبائل نکال کر دیکھنا اور پھر بند کرنا کیسا ہے؟ نماز ہو جائے گی؟ دیکھنا تو صحیح نہیں ہے، البتہ ایک ہاتھ سے. پہلی بات تو یہ، نماز سے پہلے موبائل آف کر دینا چاہیے، لازم ہے، یہی ضروری ہے. لیکن اگر غلطی سے موبائل آف نہیں کر سکے اور اب موبائل کی گھنٹی بج رہی ہے تو پھر ایسی صورت میں ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر بند کر دینا چاہیے، تاکہ نہ اپنی نماز خراب ہو نہ دوسروں کی نماز میں خلل آئے. یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کو دونوں ہاتھ استعمال کرنے پڑے یا اس کو نکال کر بہت زیادہ عمل کثیر کرنا پڑے تو زیادہ عمل کرنا درست نہیں ہے. بس ایک ہاتھ سے موبائل نکال کر کے آپ موبائل آف کر سکتے ہیں دوران نماز بھی. انڈیا سے جمیل صاحب نے پوچھا، کیا ایسی کوئی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دائمی سنتیں بتائی ہوں جو انہوں نے کبھی نہیں چھوڑی شروع سے لے کر آخر تک؟ جی ہاں، یہ مشہور روایت ہے اور کئی کتب صحاح کے اندر یہ روایت موجود ہے. عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال 10 من الفطرہ قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. یہ مختلف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سنتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، جس کے اندر مونچھوں کا کٹوانا ہے، داڑھی کا بڑھانا ہے، ہمیشہ مسواک کا اہتمام کرنا ہے، غرارے کا اہتمام کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناخنوں کو کاٹنا ہے. اسی طرح غسل البراجم کا معنی کیا ہے؟ غسل البراجم کا معنی ہے انگلیوں کے جوڑوں اور چھوٹی ہڈیوں کو دھونا چاہیے. اسی طرح بغل کے بال کاٹنے چاہیے اور زیر ناف بال کاٹنے چاہیے وغیرہ. یہ ساری کی ساری 10 سنتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف قسم کی روایتوں کے اندر ہے. کہیں پر 5 من الفطرہ آیا، کہیں پر 10 من الفطرہ آیا، کہیں پر 5 من سنن المرسلین کے الفاظ آئے. سنن نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. تو اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. اور جو آپ نے پوچھا کہ کیا ایسی حدیث ہے، جی ہاں ایسی حدیث یہ ترمذی کے اندر روایت موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2757. بچے اور بچی کا نکاح کس عمر میں کرنا چاہیے؟ اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کرے تو کیا اس سے وہ بے غیرت تو نہیں کہلائے گا؟ ارے بھائی کیوں؟ وہ تو حق اور حلال اور درست بات کہہ رہا ہے اور جائز مطالبہ کر رہا ہے. بلکہ اگر ضرورت محسوس کرے اور اسے خواہش شدید ہو اور وہ ذکر نہ کرے تو پھر یہ کہا جائے گا کہ شاید یہ بے شرمی کا کام کر رہا ہے کہ یہ ذکر نہیں کر رہا. ذکر کرنا اور خواہش کا اظہار کرنا کہ میرا نکاح کیا جائے، اس میں نہ تو شرعی اعتبار سے کوئی ممانعت ہے اور نہ ہی اس کو شرم و حیا کے خلاف سمجھا جا سکتا ہے.
جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے پوچھا ہمارے شہر میں قرآن پاک خریدنے کے لیے کوئی کتب خانہ نہیں ہے، بعض لوگ مسجد میں آتے ہیں قرآن پاک خریدنے کے لیے، کیا مسجد کا قرآن کریم فروخت کرنا جائز ہے؟ دیکھیں مسجد کے اندر یہ کام نہیں کرنا چاہیے، مسجد سے باہر کسی کمرے، آفس، دفتر، اسلامک سینٹر وغیرہ ہوا کرتے وہاں پر قرآن کریم کے نسخے رکھے جائیں، وہاں پر یہ کام کرنا چاہیے، کیونکہ مسجد کے اندر قرآن کریم جو مسجد کے قرآن کریم ہے ان کو فروخت کرنا شرعاً دو وجہ سے ناجائز ہے۔ ایک تو وہ مسجد کے لیے وقف ہے، تو وقف قرآن کریم کی خرید و فروخت ظاہر ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرا مسجد کے اندر غیر معتکف کے لیے، یعنی جو آدمی حالت اعتکاف میں نہیں ہے اس کے لیے خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت تو یہ بالکل بھی ناجائز ہوگا جب مبی یعنی خریدی یا بیچے جانے والی چیز بھی مسجد کے اندر ہو، اور پھر مسجد کے اندر آپ اس کو بیچ یا خرید رہے ہو تو یہ درست نہیں ہے، مسجد سے باہر یہ کام کرنا چاہیے۔ علیم الرحمان صاحب نے پوچھا ایک عالم دین نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چاول نہیں کھائے، لہذا چاول ہاتھ سے کھانا سنت نہیں ہے۔ یاد رکھیں چمچے سے کھانا بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اور خلاف سنت بھی نہیں ہے، یہ مباح عمل ہے۔ مباح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مباح کا مطلب یہی ہوتا ہے چمچہ استعمال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، چمچہ نہ استعمال کریں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں سے کسی کو بھی سنت کے خلاف کہنا یہ بالکل غلط ہوگا۔ تاہم ایک بات ذہن کے اندر رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول مبارک کیا تھا؟ تو عام معمول یہ تھا کہ ہاتھ سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے، اس لیے اگر کوئی شخص اس نیت سے بغیر چمچے کے کھانا کھاتا ہے تو انشاءاللہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ باعث برکت اور موجب اجر و ثواب ہے۔ جب اہل کتاب عورت سے نکاح کے لیے ان کو مسلمان کرنا ضروری نہیں تو پھر اہل کتاب مرد و خواتین کا جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا کیوں ضروری ہے؟ اہل کتاب عورت سے نکاح کا جواز کسی مولوی صاحب نے نہیں بیان کیا، یہ قرآن کریم کے اندر ہے۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب قرآن کریم کے الفاظ ہیں، اللہ نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ اب رہے گی یہ بات اللہ نے اس کو جائز کیوں قرار دیا؟ آئی ڈونٹ نو، یہ میری اتھارٹی نہیں ہے، میں نہیں جانتا، یہ اللہ رب العزت کی شریعت ہے، اللہ کے پاس اس کی اتھارٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہے حلال، جس چیز کو چاہے حرام قرار دیں، ہمیں اس کے اندر اختیار کسی قسم کا بھی حاصل نہیں، لہذا ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے یہ کیوں کیا یہ کیوں نہیں کیا؟ تو یاد رکھیں اہل کتاب عورت سے نکاح کا جواز قرآن کریم سے ثابت ہے، شارع علیہ السلام کی احادیث سے ثابت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ باقی تمام شریعتوں کا منسوخ ہو جانا یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور کسی ایک حکم کے جواز سے، یعنی پچھلی امت کا کوئی ایک حکم ہے جس کو اس شریعت کے اندر باقی رکھا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی پوری شریعت کو اسی طرح برقرار رکھا گیا ہے، بالکل نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر کفر کرنے والوں کے لیے عذاب شدید اور جہنم کو بیان فرمایا، الذین کفروا لہم عذاب شدید، اس طرح کی بے شمار آیات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والوں کو، کفر سے مراد کیا ہے؟ جو مسلمان نہیں ہے، اسلام کے علاوہ، ان الدین عند اللہ الاسلام، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اسلام اب تمہارے لیے دستور حیات ضابطہ زندگی ہے، ختم۔ اب اس کے علاوہ کوئی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ جو کسی دین کو اختیار کرے گا اللہ کے ہاں اس کو قبولیت نہیں ملے گی، اللہ کی طرف سے اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب رہ گئی یہ بات کہ کیوں قبول نہیں کیا جائے گا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ کا حکم ہے، اللہ نے فرما دیا ہے میں نے تمہارے لیے اب اسلام کو چن لیا ہے اور اپنے اسلام کی نعمت کو مکمل کر چھوڑا ہے، لہذا یہ سوال ہی نہیں بنتا۔ شعبان میں رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ البدایہ والنہایہ میں ایک جگہ پر لکھا ہے کہ صحابہ کرام شعبان میں رمضان کی تیاری اس طرح سے کرتے تھے کہ اگر کوئی مکان بنایا جا رہا تھا تو رمضان کی آمد سے پہلے مکان کی تعمیرات سے فارغ ہو جاتے تھے، کہیں کوئی سفر کرنا ہوتا تھا تو سفر کے اندر رمضان کو اپنی پلاننگ اور اپنے اسکیجول کے اندر رکھا کرتے تھے،
کہ ہم یہاں سے یہاں تک سفر کر رہے ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل کا سفر کر رہے ہیں، رمضان سے پہلے پہلے ہمارا سفر مکمل ہو جانا چاہیے۔ کھیتی باڑی کا معاملہ رمضان سے پہلے پہلے معاملہ مکمل، تجارت بزنس کا کوئی معاملہ، گودام ذخیرہ، کوئی اور دنیاوی معاملہ رمضان سے پہلے پہلے فارغ ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ ہے صحابہ کرام کا رمضان کی تیاری کرنے کا نقشہ۔ ہمیں بھی اسی طریقہ کار کو اختیار کرنا چاہیے، اور رمضان اللہ کا مخصوص مہمان مہینہ، اس کی ضیافت اور اس کی مہمان نوازی اسی طرح کہ رمضان کو ہم خدا کی عبادت کے لیے مختص کر لیں۔ یہ روحانیت کو پالش کرنے کا سیزن ہے، یہ روحانیت کو تازہ کرنے کا سیزن ہے، اور یہ دراصل موقع ہے کہ اب اپنا راز و نیاز کا خفیہ تعلق جو اللہ کے ساتھ ہمارا ہے، اس تعلق اور قربت کو مضبوط کرے، معرفت خداوندی کا جام پیے۔ یہ ہے اصل رمضان کی تیاری اور شعبان کے اندر رمضان کے لیے استعداد اور تیاری کرنے کا طریقہ کار۔ 15 شعبان کی فضیلت بتا دیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے 15 شعبان کی جو رات کی فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس سلسلے میں جتنی روایات آئی ہیں وہ روایات اکثر ضعیف ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے۔ البتہ حضرات محدثین کرام یعنی حدیث بیان کرنے والے حضرات کا ایک قانون اور ایک اصول ہے۔ وہ قانون اور اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کی فضیلت ایک روایت کے اندر آ رہی ہو اور وہ اسی جیسی فضیلت ایک اور حدیث میں بھی ہو، اسی جیسی فضیلت ایک تیسری حدیث کے اندر بھی ہو، تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ فضیلت تعدد طرق سے مروی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اب یہ فضیلت والی بات، یہ عظمت والی بات، یہ فضائل والا معاملہ چونکہ کئی حدیثوں کے اندر آ چکا ہے، لہذا اب اس کے اندر ایک تقویت، ایک قوت، ایک طاقت اور مضبوطی پیدا ہو گئی ہے، پھر اس کو فی الجملہ تسلیم کر لیا جاتا ہے فضائل کے اندر، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب ذرا بات کو سمجھ لیجئے، فضائل کے اندر چونکہ ضعیف روایتیں چل جاتی ہیں، لہذا اب ہم شب برات کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو تقریباً 9 احادیث اور بعض حضرات نے کہا 10 احادیث اس رات کی فضیلت سے متعلق بیان ہوئی ہیں۔ تو میں تو پہلے عرض کر رہا ہوں کہ 2 یا 3 روایتیں ہوں تو اس کی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے، ایک طرح سے اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے، اگرچہ وہ روایتیں سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن آپ خود سوچیں ایک بات اس روایت میں بھی، اس روایت میں بھی، اس روایت میں بھی، اس روایت، تو یہ فضیلت ٹوٹل 10 حدیثوں کے اندر آئی ہوئی ہے۔ تو اس سے آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کی بہرحال فضیلت ہے، اور اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے، اور اس رات کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار کا معاملہ کرنا چاہیے۔ سنن کبریٰ بہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے، اور وہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے کے اندر کسی بھی چیز کی کثرت کی مثال دینا مقصود ہوتا تھا تو قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کی مثال دی جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کے اندر ایک قبیلہ تھا، اس کا نام تھا قبیلہ بنو کلب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ کرام اور اس زمانے کا ایک محاورہ تھا، بھائی فلاں کے پاس فلاں چیز اتنی زیادہ ہے جیسا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، یعنی کثرت کے اندر، زیادتی کے اندر، کوانٹٹی کے اندر اضافے اور تعداد کے اندر زیادتی کو بیان کرنے کے لیے قبیلہ بنو کلب کو بیان کیا جاتا تھا، کوڈ کیا جاتا تھا اس زمانے کے محاورے اور رواج اور کلچر میں۔ اب آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کے اندر بھی یہ روایت، بہقی کے اندر بھی یہ روایت، اور بھی کئی کتب کے اندر، مسند احمد وغیرہ، مصنف وغیرہ کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں اللہ رب العزت میری امت میں سے اتنے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتے ہیں جتنے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال ہیں۔ محاورہ تھا قبیلہ بنو کلب کی بکریاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کثرت کا معاملہ فرمایا، قبیلہ بنو کلب کی جو سینکڑوں کی تعداد میں، پتہ نہیں خدا جانے ہزاروں کی تعداد میں جو بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جو کھالیں ہیں، ان کھالوں پر جو بال ہیں، ان بالوں کے بقدر اللہ رب العزت اس رات میں میری امت سے لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل فرماتے ہیں۔
اور ان کی بخشش و مغفرت کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس روایت کے اندر جو یہ کوانٹٹی بیان کی گئی ہے، اس سے مقصود اور اس سے مراد کثرت کو بیان کرنا ہے۔ لہذا اس رات کو اگر یہ فضیلت حاصل کرنے کے لیے کوئی شخص عبادت کرتا ہے تو یہ غیر معمولی عمل ہے اور کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت کے اندر جو کہ ابن ماجہ کے اندر ہے اور وہ بہقی کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات میں قیام کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی رات میں قیام اور اگلے دن کے اندر روزہ۔ یہ دونوں باتیں چونکہ متعدد احادیث سے ثابت ہیں، اس لیے ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ان کو اختیار کرنے میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ زوجہ عبدالسلام صاحب نے پوچھا ہے سورہ مزمل 40 دن یا 11 دن کی نیت سے کسی کام اور مقصد کے لیے شروع کی ہو تو کیا روزانہ اسی ٹائم پڑھنا ضروری ہے جو پہلے دن جس ٹائم پر پڑھا تھا؟ نہیں، کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ حاملہ عورت نرینہ اولاد کے لیے چاند کی پہلی تاریخ سے 27 تاریخ تک سورہ بقرہ پڑھے؟ کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں جائز تو ہے، اور کسی بزرگ کا یا مشائخ کرام کا اگر تجربہ ہو اور اس کی بنیاد پر بطور وظیفہ کے اگر یہ بتایا گیا ہو تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن قرآن کریم میں اس طرح کا کوئی وظیفہ ذکر نہیں کیا گیا، احادیث کے اندر اس طرح کا کوئی وظیفہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اصل بات یہ کہ بزرگوں کے تجربات ہوتے ہیں، اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سحر اعوان صاحب نے پوچھا ہے میرے بیٹے کا نام اکافہ ہے، کیا یہ درست ہے؟ اکافہ تو نہیں، اوکاشا رکھنا چاہیے، اور یہ صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث کے اندر آیا ہے اوکاشا ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جلیل القدر اور عظیم الشان صحابی رسول کا نام ہے، اور ان کا ایک بڑا مخصوص وہ بڑا مشہور و معروف واقعہ بھی ہے۔ ابھی بیچ میں کسی نے تعویذ سے متعلق بھی پوچھا ہے۔ بہتر یہی ہوتا ہے کہ انسان تعویذ گنڈے نہ کرے، اپنے رب پہ توکل کرے۔ چنانچہ صحیح مسلم کی اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 70,000 ایسے افراد ہوں گے جو بلا حساب کتاب یدخلون الجنت بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا هم الذین لا یسترقون وعلی ربهم یتوکلون، وہ جو رقیہ تعویذ گنڈے جھاڑ پھونک کے چکروں میں نہیں پڑتے اور اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اچھا اب یہ مجلس صحابہ منور مبارک مقدس لگی ہوئی، اور اس سجی ہوئی مجلس میں سے ایک صحابی یہی حضرت عکاشہ ابن محسن یہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیجئے میں ان 70,000 افراد میں شامل ہو جاؤں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا وَأَنْتَ مِنْهُمْ، تم انہی میں سے ہو۔ اب ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان مبارک سے ایک عجیب خوشخبری، اور دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری۔ اب جیسے دوسرے صحابہ نے دیکھا تو رشک آنے لگا، اب پھر کھڑے ہونے لگ گئے دوسرے صحابہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے جواب دیا سبقک بہا عکاشہ، بس بھائی تم سے اب عکاشہ اس معاملے میں سبقت لے گیا، وہ آگے چلا گیا، بس اب معاملہ ختم۔ تو قبولیت کا بھی تو کوئی نہ کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ نے اس صحابی رسول کو یہ عظیم الشان درجہ دینا تھا اور یہ مقام بلند ان کو دینا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ خوشخبری ان کے لیے جاری ہونی تھی۔ اس لیے اوقافہ تو میری نظر میں، بلکہ اگر نام درست بھی ہو تو میں مشورہ یہ دینا چاہوں گا اوکاشا کی نسبت سے آپ اپنے بچے کا نام اوکاشا ہی رکھ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے۔ دبئی سے عارف ذیشان صاحب نے پوچھا ہے پرائز بانڈ کے انعامات کے بارے میں بتائیں۔ پہلے کئی دفعہ بتا چکا ہوں پرائز بانڈ خریدنا جائز نہیں، اور اگر کسی نے خرید لیا ہو تو جو اصل لگائی ہوئی رقم ہے بس وہ آپ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ جو رقم ہے یا پرائز اگر نکلے تو وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں۔ جو انعامی رقم زائد رقم آپ کی لگائی ہوئی رقم سے زائد آپ کو ملتی ہے بلا نیت ثواب، وہ رقم صدقہ کر دینا شرعاً لازم ہے۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے حج پر خرچ کی ہوئی رقم پر بھی ثواب ملتا ہے؟ کیوں نہیں ملتا؟ سبحان اللہ، یقیناً ملتا ہے، ایک ایک پائی کے بقدر خدا جانے کتنا بڑا جو ثواب ملے گا۔ اور یہ کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے؟ آپ دیکھیے اگر آپ کے والد اور والدہ حیات ہیں تو وہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ اگر وہ راضی ہیں تو پھر یاد رکھیں اللہ آپ سے راضی ہے، والدین راضی نہیں ہیں تو پھر یاد رکھیں اللہ راضی نہیں ہے۔ رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد کما رواہ الترمذی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے آج کل اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے تو اپنے والد کا چہرہ دیکھ لے،
اور اپنی ماں کو دیکھ لے. اگر والدین راضی ہیں تو سمجھ لے کہ اللہ بھی راضی ہے، اور اگر والدین ناراض ہیں تو سمجھ لو کہ اللہ بھی ناراض ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. محمد وقاص صاحب نے پوچھا ہے قرآن مجید کے الفاظ کو الگ الگ پھاڑ دینے پر قرآن کی حرمت ثابت ہوتی ہے؟ کیا مطلب پھاڑنا؟ تو ناجائز بات ہے. کیوں پھاڑا جا رہا ہے؟ بالکل غلط بات ہے، بے ادبی اور توہین ہے. قرآن کریم کے الفاظ کو پھاڑ دینا کیا مطلب ہے؟ سمجھا نہیں. انتہائی غلط بات ہے اگر تو یہی لفظ ہے اور یہی مطلب ہے. امتحان میں کامیابی کی کوئی دعا بتا دیں. احمد رشید صاحب نے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اور اصل کامیابی کا طریقہ یہ کہ محنت کرنی چاہیے. ہمارے ہاں پڑھتے وڑھتے تو ہے نہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ آپ کوئی وظیفے کے ذریعے سے. اور میں عام طور پہ طالب علم ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ روزانہ آپ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، مثال کے طور پر 100 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ آپ پڑھ کیوں رہے؟ امتحان میں کامیابی کے لیے. تسبیح اٹھائی، الگ ہو کر بیٹھے، اور اب آپ اتنا ٹائم لگا رہے ہیں اور یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، تو بھائی یہی ٹائم کتاب پر ہی لگا لو. یہی جو تسبیح، یہی جو وظیفے کا ٹائم ہے، یہی جو کام، تو یہی آپ امتحان کے لیے، کامیابی کے لیے کتاب پر ہی لگا لو، امتحان کی تیاری کرو. باقی اللہم یا معلم ابراہیم علمنی، یہ اہم ترین دعا ہے. اس دعا کا اہتمام کریں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اس آیت کا بھی ورد رکھیں، انشاءاللہ اللہ کامیابی عطا فرمائے. کیا حدیث میں جھاڑ پھونک کی اجازت ہے؟ مہوش صاحبہ نے پوچھا ہے. بالکل اجازت ہے جھاڑ پھونک، لیکن شریعت کے مطابق مستند اور اوتھینٹک ہونا چاہیے. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، قرآن کریم کی آیت ہو، احادیث طیبہ ہو، کسی روایت اور حدیث کے اندر معصور اور منقول الفاظ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیان کردہ وہ الفاظ ہوں، بالکل صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ فرمایا کرتے تھے، اور باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حسنین رضی اللہ تعالی عنہما سے نظر کو ہٹایا کرتے. اعوذکما بکلمات اللہ التامہ الآخری، یہ الفاظ احادیث کے اندر موجود ہے. لہذا جھاڑ پھونک تو جائز ہے. اگر کوئی جادو ختم کرنے کے لیے لیمو پر کچھ پڑھ کر دے اور کہے سرہانے رکھ کر سو جاؤ، صبح اس کو کاٹ لینا، تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں قرآن و حدیث کے اندر تو اس طرح کی کوئی بات نہیں، بزرگوں کے تجربات ہیں. کوئی اور اس میں خلاف شریعت بات نہ کی جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. پشاور سے سلیم صاحب نے پوچھا ہے کیا عورتوں پر پاؤں کا پردہ ہے؟ اگر ایسے جوتے پہنے کہ پاؤں ظاہر ہوتا ہو تو کیا یہ جائز ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اصولی طور پر افضل، بہتر، تقوی کی بات یہ ہے کہ اگر پیروں کے اوپر بھی موزے، جرابیں پہن لیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر پیر کھلے ہوں تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں ہے. شیزہ خان صاحبہ نے پوچھا عمرہ یا حج کے دوران بالوں کا جوڑا باندھ سکتے ہیں؟ فیشن کے لحاظ سے نہیں بلکہ الجھن سے بچنے کے لیے. جی ہاں، باندھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. پشمینہ نام کا مطلب کیا ہے؟ ادریس صاحب نے پوچھا ہے، میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کس طرح کے. یہ بھی ایک ہمارے ہاں کا کلچر ہے، منفرد نظر آئیں، انوکھا نام ہو، اجنبی نام ہو، خدا جانے پتہ نہیں کیا کیا. 1,24,000 صحابہ کرام اور اس میں ہزاروں صحابیات، تو آپ کو ان میں سے کسی کا نام پسند نہیں ہے؟ ذرا تھوڑی سی محنت کریں. صحابیات کے ناموں پر پوری کتابیں موجود ہیں، ان میں سے کوئی نام رکھیں. پتہ نہیں کیا سندھی، فارسی، اردو، پنجابی، پشتو کے ہم اپنے نام رکھتے رہتے ہیں، اور کس طرح کے ماں پشمینہ. یہ پہلی بات تو یہ عربی کا تو یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ عربی میں پے ہے ہی نہیں، یہ سمجھنا چاہیے. باقی یہ پتہ نہیں کس زبان کا لفظ ہے اور اس کا کیا معنی ہے، میں نہیں جانتا. شاہد محمود صاحب نے فرمایا پروگرام عمدہ ہے، دعا کیجئے جی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. معاویہ صاحب نے بھی فرمایا نائس پروگرام، اللہ آپ کو خوشیاں دے، دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لے. نائلہ اعظم صاحبہ نے پوچھا ہے اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے اور پھر مسلمان ہو جائے تو کیا قضا نمازیں اس کو پڑھنی ہوں گی؟ قضا نمازیں تو نہیں پڑھنی ہوں گی، لیکن یہ جو ارتداد کا معاملہ ہے یہ کوئی عام معاملہ ہے کیا؟ یہ انتہائی خطرناک اور سنگین ترین معاملہ ہے. انسان کی زندگی اور موت کا معاملہ ہے، انسان کے ایمان اور کفر کا معاملہ ہے، انتہائی حرام ترین حرکت ہے. اس سے زیادہ دنیا میں ناجائز کام کیا ہو سکتا ہے؟ سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا ہے قصر میں بھی فجر کی سنتیں ادا کرنی ہوں گی؟
فجر کی سنتیں سفر کے اندر بھی ادا کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے سفر کے اندر قافلے کے چھوٹنے کا خطرہ ہو، ریل گاڑی، بس گاڑی، جہاز کے، فلائٹ کے لیٹ ہونے کا یا نکلنے کا اندیشہ، اور اس کی وجہ سے اگر کوئی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں، اور اگر اس قسم کا کوئی اندیشہ نہیں پھر بھی سفر کے اندر سنتوں کو چھوڑتا ہے تو اس میں گناہ نہیں ملے گا۔ یہ یاد رکھیے سنتوں کے بارے میں ایک کنسیشن ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سنتوں کو بلا وجہ چھوڑ دینا چاہیے، موقع ہو تو پڑھ لینا چاہیے، پڑھنا بہتر ہے۔ امیر معاویہ صاحب نے پوچھا ہے اگر اشراق کے وقت فجر کی سنتیں پڑھنا بھول جائے تو کب پڑھے؟ بس اگر اشراق کے وقت بھی فجر کی سنتیں نہیں ادا کر سکے تو سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، بس پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ کیا مرحوم کے نام پر صدقہ فقیر کو دے سکتے ہیں؟ حنیف احمد صاحب نے پوچھا۔ جی ہاں، دے سکتے ہیں۔ عمرے کا طریقہ بتا دے مختصراً، جہازیب صاحب نے پوچھا ہے۔ عمرے کا طریقہ یہ احرام باندھ کر کے جائیں، پہلے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائیں، طواف جس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد 7 چکر صفا مروہ کے، اس کے بعد بال کٹوا لیں، بس یہ عمرے کا طریقہ ہے۔ گویا کہ عمرے کے اندر 3 باتیں ہیں، نمبر 1 احرام، نمبر 2 صفا خانہ کعبہ بیت اللہ کا طواف 7 چکر، اور نمبر 3 صفا مروہ کی سعی۔ شاہد صاحب نے پوچھا کیا تجارتی مال پر زکوٰۃ ہے؟ جی ہاں، مال تجارت پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ دکان میں مال اور کیش ہے، جی ہاں، مال اور کیش دونوں کو ملا کر ان کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ سلیم صاحب نے کشمیر سے پوچھا ہے مثلا زید نے شادی کی اور بعد میں کتاب لکھی جس میں علماء کی گستاخیاں کی، تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ دیکھا جائے گا کہ علماء کی گستاخی کا کیا مطلب، کس طرح سے۔ اگر تو کسی عالم دین سے ذاتی دشمنی ہے، زمین کا کوئی جھگڑا ہے، رشتے ناطے کا کوئی جھگڑا ہے، پیسے کا کوئی جھگڑا ہے، اور اس طور پر اس نے کسی عالم کو برا بھلا کہا ہے تو ظاہر ہے اس سے تو نکاح وغیرہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اللہ بچائے علماء کی گستاخی کی ہے اور اس بنیاد پر کی ہے کہ وہ علماء اسلام کی، شریعت کی، دین کی، آخرت کی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ پھر سنگین معاملہ ہے۔ لیکن اس کو نکاح ٹوٹے گا یا نہیں تو اس کو باقاعدہ دیکھنا پڑے گا وہ جملے اور وہ الفاظ کیا ہیں، کیونکہ کفر کا فتویٰ لگانے کے اندر انتہائی حساسیت ہے۔ مشتاق احمد صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا ہے ہمارے ملک میں لڑکے کو زمین اور حصہ دیتے ہیں اور لڑکی کو نہیں دیتے، لیکن جہیز میں بڑی رقم دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ جہاں دینا ضروری نہیں ہے وہاں دے لیں، اور جہاں نہ دینے سے قبر میں سوال ہوگا، اور جہاں دینا ضروری ہے وہاں نہیں دے رہے، الٹا کام۔ ارے بھائی جہیز کے اندر لڑکی کو مال و متاع دینا اللہ کی طرف سے کوئی لازم نہیں، حدیث کی طرف سے کوئی لازم نہیں، شریعت اسلام کی طرف سے کوئی لازم نہیں۔ آپ کی استطاعت ہے، آپ بیٹی کو محبت میں کچھ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے دے سکتے ہیں، لیکن اگر والد کا، والدہ کا، شوہر کا انتقال ہوا ہے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے، تو ایسی صورت میں جو ماں ہے، ایسی صورت میں جو بیٹی ہے، اور ایسی صورت میں جو بیوی ہے، خاتون جس روپ کے اندر بھی ہے، جب اس کا مورث مرے گا تو اس کو حصہ دینا تو فرض ہے۔ اور یہ کہنا کہ زمین بیٹے کو دے دو بیٹی کو نہ دو، حرام حرکت ہے، ناجائز حرکت ہے۔ اور ایک روایت ترمذی کے اندر آتا ہے اگر کوئی کسی کی بالش بھر زمین بھی غصب کرے گا تو جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا۔ اور ایک روایت مسلم کے اندر آتا ہے ایک بالش بھر زمین غصب کرنے والے کو 70 زمینوں کا توق پہنا کر کے جہنم کے اندر دھنسایا جائے گا۔ اور خدا جانے کتنی سخت قسم کی وعید ہے، حرام حرکت ہے، اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے اور اس کی تحریک چلانی چاہیے۔ علی سعید صاحب نے پوچھا کہ آپ نے مرحومین کا عمرہ ادا کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل کر سکتے ہیں۔ احمد وحید صاحب نے کہا کیا موت کے وقت شیطان بہکانے آتا ہے اور کیا بندہ اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے؟ جی ہاں، کئی روایتوں میں یہ پتہ چلتا ہے، اور اس میں شیطان کے بہکاوے سے بچنے کا سب سے شاندار طریقہ یہ ہے عام زندگی کے اندر بھی ہر تکلیف اور ہر دکھ کے وقت میں زبان سے کلمہ شہادت پڑھے، استغفار پڑھے، تو جب آپ کی عادت یہ بن جائے گی تو موت کی سختی کے وقت میں بھی آپ اسی عادت سابقہ کے مطابق کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف ادا کر رہے ہوں گے۔ اس طرح انشاءاللہ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوگا۔ گلزمان صاحب نے عمان سے پوچھا عمان میں تکبیر سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں اور فرض کی 4 رکعتوں میں سورت نہیں پڑھتے، اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نہیں جانتا، عمان میرا کئی دفعہ جانا ہوا ہے اور میں نے کئی وہاں عباسی حضرات ہیں وہاں پر مساجد میں، لیکن تکبیر سے پہلے ثنا پڑھتے ہوں
معلوم نہیں یہ کس طرح کہاں پر یہ ہوتا ہے. بہرحال اتنی بات ذرا ذہن میں رکھے کہ ان حضرات کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز ادا ہو جاتی ہے. سیما رضوان صاحبہ نے پوچھا اگر کوئی خود کہے کہ میں مقروض ہوں تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ کو غالب گمان یہی لگتا ہے اور آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ سچ بول رہا ہوگا اور ظاہری حالات سے بھی یہ لگتا ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. کیا صدقے کے پیسوں سے کسی بچے کی اسکول کی فیس دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، نفلی صدقے کے پیسوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں. اور اگر زکوٰۃ سے دینی ہو تو پھر لازم ہوگا کہ وہ بچہ مستحق زکوٰۃ ہو، اور بجائے خود جا کر ایڈمنسٹریشن کو یا خود جا کر ریسپشن میں یا خود جا کر اسکول انتظامیہ کو فیس ادا کرنے کے بجائے بچے کے ہاتھ میں دے، وہ جا کر کے ادا کرے، یا بچے کے والد کے ہاتھ میں دے وہ دے. محمد اصحاب صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے بغیر وضو کے موبائل میں قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. کیا مسافروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، دی جا سکتی ہے. رمیز صاحب نے پوچھا ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو، یعنی اس کے پاس اس وقت مال نہیں ہے، یعنی اتنا مال اس کے پاس نہیں ہے، تو پھر آپ اس کو دے سکتے ہیں. کیا عورت اپنے جیٹھ یا دیور کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ وقاص صاحب نے پوچھا. جی ہاں، دے سکتی ہے اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہو. مکہ مکرمہ سے مشتاق صاحب نے پوچھا کیا تہجد کی نماز ایک ہی جگہ پر پڑھ سکتا ہوں اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعت؟ کیا مطلب ایک ہی جگہ پر؟ جی ہاں، ایک جگہ پر پڑھ سکتے ہیں. میں سمجھا نہیں، ایک جگہ پر یعنی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کبھی ادھر پڑھیں کبھی ادھر پڑھیں؟ ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور ایک جگہ پر بھی پڑھنا چاہیے یہ بھی. اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں؟ مختلف طریقے ثابت ہیں، مختلف رکعتیں ثابت ہیں، 2 4 6 8 ان میں سے جو بھی رکعتیں پڑھیں. کیا حجامہ رمضان میں لگا سکتے ہیں؟ جی ہاں، لگا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ لگایا جائے، روزے کے دوران میں نہ لگایا جائے. خالد مسعود باجوہ صاحب نے اردن سے پوچھا ہے میرا ایک کزن ہے، وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے، اس کی ایک زمین ہے، اس کی آمدنی خاص نہیں ہے، اور میرے خیال کے مطابق اس کی بیوی کا کچھ زیور بھی ہے، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ زیور اس کی بیوی کا ہے اور یہ جن کی زمین ہے، دیکھا جائے کہ یہ زمین زرعی ہے یا پلاٹ وغیرہ ہے. اگر تو پلاٹ ہے تو پھر تو زکوٰۃ آپ اس کو نہیں دے سکتے، اور اگر زرعی زمین ہے تو پھر دیکھا جائے کہ وہ زرعی زمین آباد ہے یا نہیں. اگر وہ آباد ہے اور وہ آمدنی اس کے گھر کے لیے آتی ہے، یعنی گھر کے کھانے پکانے وغیرہ کے لیے، تو ایسی صورت میں وہ اس کی ضرورت کے اندر شامل ہے، آپ پھر اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. احمد رشید صاحب نے پوچھا کیا ہر وہ بات جائز ہوتی ہے جس کی کوئی ممانعت نہ ہو، جیسے فلاں حضرات کہتے ہیں؟ بات یہ ہے اس بات کی نوعیت کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس طرح کی بات ہے. یہ نہیں ہے کہ اس طرح ایک سادہ سمپل اصول چلا لیا جائے، اس طرح سے نہیں ہے. مثلا گوشت ہے تو یاد رکھیے گوشت کے اندر، لحمیات کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ حرام ہوتا ہے، حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہے جیسے یہ اصول بیان کیا گیا ہے. سلیم صاحب نے پوچھا این جی اوز کے بارے میں بتائیں. این جی اوز کے بارے میں کیا بتاؤں؟ آپ پوچھئے نا، جو آپ کو مطلوب ہے وہ پوچھئے. عبد الوحید صاحب نے پوچھا ایزی لوڈ والے 5 روپے کم بھیجتے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں. اگر ان سے بات چیت ہو، یعنی وہ یہ کہیں کہ ہم آپ کو جو لوڈ دیں گے اور وہ ہم اتنے میں نہیں، اتنا اور اتنے پیسوں کا لوڈ نہیں آئے گا بلکہ اس سے کم میں آئے گا، تو جائز ہے. ضیاء الدین صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے کپڑوں کے موزوں پر مسح کرنا کیسا ہے؟ کپڑوں کے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، مسح چمڑے کے موزوں پر ہوگا. اور اگر کپڑے کا موزہ ہے تو پھر اس میں 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط، کلومیٹر 2-3 کلومیٹر 3-4 فرسخ تک چلنے سے وہ کپڑے والا موزہ پھٹے نہیں، نمبر 1. نمبر 2، گیٹس کی مدد سے وہ پنڈلی پر نہ کھڑے ہو بلکہ اپنے موٹائی اور اپنے حجم کی وجہ سے وہ پنڈلی پر کھڑا ہو، اتنا موٹا ہو. نمبر 3، پانی ڈالنے سے وہ پانی اندر کی طرف نہ چھلکے، اندر تک پانی نہ جائے. ان 3 شرائط کا اگر لحاظ کیا جائے تو ایسی صورت میں پھر ایسے کپڑوں کے موزے پر بھی مسح جائز ہے. لیکن اگر یہ 3 شرائط نہ ہو تو پھر ان کے اوپر مسح جائز نہیں ہوگا.
عمر صاحب نے پوچھا ہے کیا موبائل قرآن کی اپلیکیشن رکھ سکتے ہیں؟ جی ہاں رکھ سکتے ہیں۔ محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے کیا خنثی کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر ہاں تو کیا طریقہ ہے؟ خنثی کا جنازہ خسرے کا یعنی جو کہا ہے جنازہ پڑھ سکتے نہیں ہے، پڑھنا لازم ہے۔ یہ ایک مسلمان ہے، اس کا حق ہے اور اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ البتہ سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ مرد والی دعا پڑھی جائے گی اور یا عورت والی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مرد اور عورت کی دعا ایک ہی ہے، البتہ ضمیر کا فرق ہے کہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہا منا آئے گا یا اللہم من احییتہ منا آئے گا۔ اسی طرح جو جنازے کی دوسری دعائیں اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ وتجاوز عن سیئاتہ الی آخری، تو یہ اللہم اغفر لہ کہیں گے یا اللہم اغفر لہا کہیں گے؟ اس کے لیے جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے وہ خنثی خواجہ سرا مرد تھا یا عورت، مذکر تھا یا مؤنث۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ پتہ چلے گا اس کی فزیکل جسمانی علامتوں سے۔ اگر اس کی جسمانی علامتوں پر عورتوں کی نشانیاں اور علامتیں غالب تو پھر وہ مؤنث شمار ہوگا، اور اگر فزیکل طور پر جسمانی طور پر مذکر اور مرد کی علامتیں غالب تو پھر وہ مذکر اور مرد شمار ہوگا۔ مثلا بعض خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کی داڑھی نکلتی ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ مذکر ہے۔ بعض خواجہ سرا ہوتے ہیں جن کا جسم کا چھاتی کا حصہ ابھرا ہوا ہوتا ہے تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ تو اس طرح جو ظاہری علامتیں ہیں، عورتوں کی طرح بالوں کی لٹیں ہیں، زلفیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ عورتوں والا، تو یہ علامتیں دیکھ کر اس کے مذکر یا مؤنث، میل یا فیمیل ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کا جنازہ پڑھا جائے گا۔ سعودی عرب سے ضیاء الدین صاحب نے پوچھا ہے پروگرام عمدہ ہے، اللہ قبول فرما لے، آمین۔ کیا وتر کی قضا ہے؟ جی ہاں وتر کی قضا ہے، اگر وتر آپ نے نہیں پڑھی، چونکہ وتر واجب نماز ہے، آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ سعید خان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کیا بینک کو رینٹ پر جگہ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر غیر سودی بینک ہو، اسلامی بینک ہو تو اس کو تو دے سکتے ہیں، لیکن اگر کنونشنل بینک ہو جیسے کہ عام مروجہ سودی بینک ہو تو پھر اس کو اپنا مکان یا اپنا گھر رینٹ پر دینا جائز نہیں ہے۔ بندے عمیر صاحب نے پوچھا ہے جیم کرنا کیسا ہے؟ جیم کرنے سے کیا مراد؟ یعنی ورزش وغیرہ کرنا، تو یہ بالکل جائز ہے، کرنا چاہیے۔ سلیم خان صاحب نے پوچھا ہے انعامی اسکیم جائز ہے یا نہیں؟ پہلے ذرا بتائیے کہ وہ انعامی اسکیم کس طرح کی ہے۔ اگر وہ شرعی اعتبار سے اس کے اندر کوئی حرام کنڈیشن نہیں ہے تو وہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر اس کے اندر کوئی حرام کنڈیشن ہے تو وہ ظاہر ہے کہ ناجائز ہوگا۔ واجد خان صاحب نے اجمان دبئی سے پوچھا ہے موبائل قرآن کریم میں وضو کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ نہیں ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وضو کریں تو بہتر ہے۔ حافظ محمد خالد صاحب نے پوچھا ہے یو پی انڈیا سے خالد انصاری صاحب نے، کیا جس کپڑے میں ہم کام کرتے ہیں اس کپڑے میں نماز پڑھا سکتے ہیں؟ مطلب کپڑے پر بٹی وغیرہ لگ جاتی ہے، اس کپڑے میں امامت کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر کوئی ناپاکی نہیں لگی ہوئی، نجاست نہیں لگی ہوئی تو پڑھ سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے ایسے کپڑے جن کپڑوں کو پہن کر آپ عام دنیا میں وجاہت والے کسی افراد، کسی افسر، کسی دنیاوی شخص کے سامنے نہیں جا سکتے، تو ایسے کپڑوں کے اندر نماز بھی نہیں ادا کرنی چاہیے۔ تاہم اگر کپڑا پا کے نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن بہتر یہی ہے کہ صاف اور اچھے کپڑے پہن کر نماز ادا کی جائے۔ قاری محمد فرحان صدیقی صاحب نے پوچھا ہے مارگیج پر مکان لینا کیسا ہے؟ مارگیج پر مکان لینا شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ جمعے کی نماز کی قضا ہے، دیکھیں جمعے کے لیے جماعت شرط ہے، اگر آپ کی جمعے کی نماز چھوٹ گئی تو پھر اب آپ جماعت کیسے کریں گے؟ اس لیے پھر اب آپ ظہر کی نماز ادا کریں۔ الشیخ محمد عثمان صاحب نے پوچھا ہے
آج کل عورتوں کا لباس بالکل کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے، تو کیا یہ بیچنے والا بھی اس گناہ میں شامل ہوگا یا نہیں؟ جیسے بوتیک ورائٹی وغیرہ، دیکھیں اگر تو اس کپڑے کے اندر ہی اس طرح کی بناوٹ شامل ہے کہ جس سے بے پردگی ہوتی ہو، مثلا ہاف آستین عورتوں کے لیے یا ساڑی وغیرہ، تو وہ تو استعمال کرنا ناجائز ہے، بیچنا بھی ناجائز ہے، لہذا اس سے بچنا ضروری ہے۔ احمد رشید صدیقی صاحب نے پوچھا جمعے کی مبارکباد دینا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کوئی سنت عمل نہیں ہے اور نہ ہی اسلام قرآن و حدیث سے اس طرح کی کوئی بات ثابت ہے۔ ویسے اگر کوئی جمعے کی مبارکباد اس طور پر دیتا ہے کہ یہ ایک مبارک دن ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بابرکت فرمائے، یہ دعا دیتے ہیں، یہ جائز ہے۔ لیکن آج کل جس طرح فیشن اور کلچر کے طور پر ہر جمعے والے دن باقاعدہ میسج عید الجمعہ مبارک، جمعہ مبارک یا جمعے کی مبارکبادی کے میسج کرائے جاتے، اس طرح کی کوئی بات سلف صالحین قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بعض لوگ نماز میں دوسری اور چوتھی رکعت میں کھڑے ہوتے وقت رفع الیدین کرتے ہیں، ائمہ اربعہ میں کون سے امام اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا یہ عمل بدعت ہے؟ کیا یہ عمل درست ہے؟ دیکھیں یہ عمل درست نہیں ہے، دوسری یا چوتھی رکعت کے وقت پہ رفع الیدین کرنا۔ اگرچہ بعض حضرات ائمہ اربعہ میں سے تو مجھے یاد نہیں کہ کسی کا قول ہو، البتہ ان کے علاوہ بعض حضرات کا یہ قول ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اس پر تواتر کے ساتھ صحابہ کرام، سلف صالحین یا تعامل صحابہ ثابت نہیں ہے، لہٰذا اسے اختیار کرنا درست نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس طرح سے کرتا ہے کسی امام کے قول کے مطابق تو یہ نہیں کہا جائے گا اس کی نماز نہیں ہوئی، نماز اس کی ہو جائے گی۔ محمد وقاص صاحب نے پوچھا آج کے دور میں جہاں ہزاروں کلومیٹر کا سفر چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، ابھی بھی قصر نماز کی وہی حکم والی کیفیت ہوگی جو 200 سال پہلے تھی؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سفر کے اندر مشقت کا ہونا ہر دور کے اعتبار سے ایک تو الگ الگ نوعیت ہے۔ کسی دور میں سفر میں مشقت کا کوئی اور تصور تھا، آج کے دور میں سفر کی مشقت کا کوئی اور تصور ہے۔ بہرحال نص سے اور شرعی طور پر جو بات ثابت ہے وہ آج کے دور میں بھی اپلائی کرے گی۔ مشقت کا جہاں تک معاملہ ہے، ہو یا نہ ہو، یہ اللہ نے رعایت دے دی۔ سفر میں خاص طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر کرنا تو یہ عزیمت میں داخل ہے، یعنی اصل سفر میں واجب ہی 2 رکعتیں ہوتی ہے، 4 واجب ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے وہ اللہ کی طرف سے نماز کا، عبادت کا طریقہ ہی یہ لاگو کیا گیا ہے۔ قاری محمد فرحان صاحب نے فرمایا ہے کہ یو کے میں تو تقریباً علماء کرام نے بھی مارگیج پر مکان لیے ہوئے ہیں اور ایک مکان کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جو شرعی مسئلہ ہے، میں عام طور پر ساتھیوں کو اور اپنے انٹرویوز کے اندر کہا کرتا ہوں کہ میں مسلمانوں کا وکیل کم اسلام کا نمائندہ زیادہ ہوں۔ میں تو ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنہ یہ بتا سکتا ہوں کہ یہ چیز جائز ہے یا یہ چیز ناجائز ہے، باقی اگر کسی نے لے رکھا ہے تو اس کے بارے میں ان کو ڈیفینیشن ان سے پوچھنی چاہیے۔ جہاں تک مجھ سے فتویٰ یا مسئلہ پوچھا جائے گا تو وہ جمہور فقہاء اور علماء کے مطابق یہی ہے کہ مارگیج پر مکان لینا دینا شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔